بہتر، لیکن ایک شخص امیر باہر سے ہوتا ہے اور ایک شخص ثروت مند اندر سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک شخص فقیر ظاہر ہوتا ہے اور ایک شخص فقیر باطن. بہت سارے لوگ ظاہری طور پر ثروت مند ہیں، پیسے والے ہیں، مگر اندر سے فقیر ہیں. اندر سے فقیر ہیں کہ جب دینے کا ٹائم آئے، کوئی چیز خرچ کرنے کا ٹائم آئے تو اندر سے فقیر ہیں. لیکن کچھ لوگ ظاہری فقیر ہیں مگر اندر سے امیر ہیں. اب یہ گھر، کیا آپ نے قرآن کی آیتیں ہیں، ہم کیا ان کی تعریف کریں؟ جس کے لیے قرآن اتر جائے آیتیں، ہم کہاں ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں؟ کہ 3 دن روزے رکھے گئے، ہر ایک دن سائل آیا، بڑے نے دیا، پھر چھوٹے نے دیا، سب نے، گھر والوں نے اپنی روٹی دے دی. ظاہر میں اتنا کچھ نہیں ہے مگر اندر سے امیر ہیں، دے رہے ہیں. کچھ نہیں ہے مگر دے رہے ہیں. بیوی اپنی شادی کا لباس جو ہے، وہ نیا لباس جو ہے، وہ سائل کو دے دیا. رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی اگر دینا ہی تھا تو پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا میں نے بھی آپ سے سیکھا ہے، آپ جب اپنے تن کا لباس اتار کر سائل کو دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہ دوں. یہ اندر سے ثروت ہے. خوب کیا یہ ثروت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم تو جمع کرنے میں لگے ہیں، جمع ہو جائیں، کیلکولیشن، بینک اکاؤنٹ، چیزیں، میری 2 چیزیں ہو جائیں، 4 چیزیں ہو جائیں. یہ دنیا پرستی ہے، اور یہ دنیا پرستی انسان کو آہستہ آہستہ آخرت سے دور کر دیتی ہے. خوب انسان، گھر کی تربیت یہی ہے. جہاں ماں اپنا چیزیں ساحل کو دے جائے تو وہ اولاد کیوں نہ ایسی ہو کہ جہاں آپ روایات میں دیکھیں کہ ان کے در سے کبھی کوئی ہاتھ خالی نہیں جایا. شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آتا ہے، مجبور ہو کر زمین میں اپنی مشکل بیان کرتا ہے، شرمندگی کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے لکھتا ہے کہ میں اتنا مقروض ہوں، مجھے پیسے چاہیے. امام کے پاس جو ہوتا ہے امام دیتے ہیں. امام بھی اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کو نہیں بیچنا. اگر تم ہمارے پاس اور وقت میں آتے ہم تمہاری اور مدد کریں، اپنی عزت کا سودا مت کرو. یعنی اتنا پردہ رکھنا. اب یہ ایک پریکٹیکل اور ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم خود لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں، اپنے ہمسایوں کی، اپنے محلے میں، اپنے فیملی میں. سب سے پہلے انسان کا فرض اس کا خاندان ہے. اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کیا کس کی ضرورت ہے، کون کس کے دسترخوان پہ کتنا ہے، میرے دسترخوان پہ کتنا کھانا ہے، کتنا میں اسراف کرتا ہوں کہ اگر میں اسی کو بچا لوں تو شاید کچھ لوگوں کا کچھ معاملہ چل جائے. ٹھیلے پہ روز ایک کسی فقیر دیکھتے ہیں بیچارہ چیزیں بیچ رہا ہے، اب کبھی خود اس بیچارے نے نہ کھائی ہوں وہ چیزیں. مشہور سا واقعہ ہے، کسی نے خاتون ایک ٹھیلے والے سے پھل خریدتی نیچے، تو وہ اکثر خریدتے وقت جو ہے وہ جب تول لیتی تھی تو اس کو کہتی تھی کہ تمہارے پھل جو ہیں وہ کچھ صحیح نہیں ہیں، میں واپس تمہیں کچھ نکال کے چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ صحیح نہیں دیا تم نے، اور پیسے بھی نہیں لیتی، چلی جاتی تھی. تو وہ شخص کہتا کہ یہ کیسی خاتون ہے، یہ صحیح ہوتا ہے پھل، مگر تمہارے کیوں چھوڑ کے تمہیں چلی جاتی ہے؟ کہتی ہیں وہ میں جانتا ہوں وہ چاہتی ہیں کیونکہ میں خود بھی اس پھل سے استفادہ کروں، لیکن میں بھی جان بوجھ کر ایک آدھ پھل زیادہ ان کے تھیلے میں ڈال دیتا ہوں. معاشرہ اس طرح چلتا ہے کہ ہم کس طرح کبھی گزر رہے ہیں، کبھی کو بیٹھا ہوا ہے، آخری وقت ہے، وہ میرے پاس طاقت ہے، توانائی ہے، وہ آپ سب لے لیں، اس کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس جہد سے معاشرے کو دیکھ نہیں رہے، ہم اس جہد سے معاشرے کی اصلاح نہیں چاہتے، کیونکہ معاشرہ مادے میں پھنس چکا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے کہ انسان کو مادہ پرست بنا دیا ہے. صرف خود غرضی اور میں،
ہر گھر کی داستان یہی ہے. آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ آج میری بیٹی کل جب کسی اور کے گھر جائے گی، میں نے اس کو کون سے گوہر سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے. یہاں رسول خدا جب اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ کیا چیز اپنے گھر سے لے کے جا رہی ہیں؟ چند چیزیں گنی چنی ہیں، انگلیوں میں پوری ہو گئی. اور آج ہمارے ہاں کتنی مشکلات ہیں. ہم نے خود شادیوں کو سخت کر دیا ہے. تبھی آپ دیکھیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود ان شادیوں کو سخت کر دیا ہے. یہ جائز ہونا چاہیے، فلانی جگہ شادی ہونی چاہیے، اتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے، اتنا ہو، یہ لباس ہونا چاہیے. خوب یہ کس نے کیا ہے؟ اسلام نے تو نہیں کہا آپ کو. جس گھر کو ہم رول ماڈل مانتے ہیں وہ گھر سادگی سے جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے. 500 درہم یا دینار وہ ایک زین بیچ کر جو مولا کائنات نے آدھے سے کچھ گھر کا اور آدھے سے کھانے کا انتظام کیا، اسی گھر کے اندر ایسی زندگی گزاری ہے کہ قیامت تک کے لیے سیدۃ النساء العالمین ہے. صلی اللہ محمد. خوب ہم پریکٹیکل اپنی زندگی میں دیکھیں جان محترم، یہ بہت یہ سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے کہ سب سے پہلے چیز جو معاشرے کی اصلاح کرے گی وہ گھر ہے. گھر کے اندر خاتون چند کرداروں کے اندر ہے، بیٹی ہے، زوجہ ہے اور ماں ہے. یہ 3 کردار مہم کردار ہیں. آج بیٹی ہے، کل زوجہ بنے گی، پھر ماں بنے گی. اب کیا اس کی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ یہ کل کو ایک اچھی زوجہ ثابت ہو، پھر اس کے بعد یہ ایک اچھی ماں ثابت ہو. کیونکہ جتنے بطن پاک ہوں گے اتنے امام کے سرباز پیدا ہوں گے. اب آپ دور کی پلاننگ دیکھیں نا کہ کل کیا چاہیے آپ کو. آپ آج اور کل نہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ پسند آ گیا کوئی، چلیں جی شادی ہو گئی. گھر کس نے دیکھا، خاندان کس نے دیکھا، تعلیم کس نے دیکھی، تربیت کس نے دیکھی؟ نہیں ہے. دوسری طرف دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ گھر نہ بنے. آج آپ دیکھیں ویسٹ خوب لوگ، جو لوگ آئیکن ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو دنیا کے لیے دکھائے گئے ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ ایسے ہی رہتے ہیں. لائف پارٹنر ہیں، بچے بھی ہو گئے، پھر کہیں 8-10 سال بعد سوچیں گے شادی کریں گے. خوب یہ جو انڈائریکٹلی القاء کیا جا رہا ہے ذہن کے اندر، یہ معاشرے کی ساخت کو توڑا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں، نامحرم تعلقات، حرام تعلقات. خوب یہ کیا ہے؟ جب ان کو سوال کیا جائے ڈائریکٹر اور رائٹروں کو تو بولتے ہیں جی معاشرے میں برائیاں ہیں، ہمیں مطلب برائیاں دکھانے سے ختم نہیں ہوتی ہیں. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے. اجتماع میں بیان نہیں کرو. آپ کے سامنے روایات ہیں، خاتون مولا امیر کی خدمت میں آتی ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور کہتے نہیں جاؤ جاؤ خدا معاف کرے گا جاؤ. پھر آ گئی، کہا نہیں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. مولا کہہ رہے ہیں جاؤ خدا معاف کرے گا، کسی سے مت کرو اس کا ذکر. تیسری دفعہ حجت تمام ہو گئی تھی، پھر مولا نے حد جاری کرنی تھی. اسلام کیوں بہت سارے گناہوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ گواہ چاہیے؟ بل عقل گوارا نہیں کرتے کہ بعض اوقات ایسے گناہوں کے لیے اتنے گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اسلام چھپانا چاہ رہا ہے. خدا ستار ہے، خدا چاہتا ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالے. جانے محترم، خدا اتنا رحمان ہے کہ مومن کے لیے ملائکہ کو بھی نہیں اجازت دیتا کہ وہ گناہوں کو دیکھیں. اس کے حائل آ جاتا ہے، پردوں کو حائل کر دیتا ہے. تو ہم کیوں برملا معاشرے میں گناہوں کا اعلان کریں؟ جانے محترم، خوبی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ کو ایک گھر بنانا ہے. گھر
در و دیوار سے نہیں بنتا، گھر افراد سے بنتا ہے۔ افراد کیسے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں افراد کیسے ہیں؟ ماں باپ کا آپس میں رویہ کیسا ہے؟ ماں باپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ، ماں باپ کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ، یہ ساری چیزیں کنٹینیوس ہیں، یہ ساری چیزیں غیر مستقیم طریقے سے انڈائریکٹلی آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے والدین سے آپ کا رویہ کیسا ہے، کس طریقے سے آپ پیش آتے ہیں، آپ کا بچہ ویسے ہی آئے گا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں، بچے بھی آپس میں بڑے ہو کے یہی کریں گے۔ اب یہ ایسے ہی ہے۔ کیوں ضرورت ہے گھر کی عزیزان محترم؟ کیونکہ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس امام کے لیے ہمیں ایک معاشرہ چاہیے، اور وہ معاشرہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک گھر ممکن نہ ہو۔ اگر میرا گھر اس قابل ہو کہ میں اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دوں تب میرے مولا میرے محلے میں آئیں گے نا، لیکن جب میں اپنے گھر کو اس قابل نہیں کروں تو امام کدھر آئیں گے؟ اور گھر کیسا ہو؟ وہی بی بی کی پہلی حدیث میں کہ زندگی ویسی گزارو جو ہم نے تمہیں امر کیا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس سے ہم نے تمہیں نہیں کیا۔ فارمولہ آسان ہے، مشکل لیکن کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اگر سوال پوچھا شخص نے کہ عرفان کے لیے کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی ریاضت دیں، تو انہوں نے کہا کہ جو حلال ہے اس کو انجام کرو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ کہا بس یہی، کہا یہی کر لو، بڑی بات ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر حلال انجام دینا اور حرام اتنا مل گیا ہے حلال میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت ساری چیزیں معاشرے میں عادی ہو گئی ہیں، گناہ، یہ خاص طور پہ موبائل کے چکر میں پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہ کہاں نہ محرم کو دیکھ رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام سن رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام رابطے کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا مکس ہو گیا ہے خاندان کے اندر، آپ دیکھیں محرم نامحرم کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ حجاب بے حجابی، 9 سال کی عمر میں بچی جو ہے وہ بالغ ہے، اس کے اوپر احکام شریعہ ہے، اگر وہ بال کھلے ہو کر اپنے کزنوں کے سامنے آ رہی ہے، حرام کر رہی ہے، وہ کس کے گردن پہ آئے گا؟ ماں باپ کی تربیت ہے۔ بچی کو کون سکھائے گا؟ ماں باپ سکھائیں گے آپ کو۔ اسی لیے معاملہ عزیزان محترم، اگر ان کی شفاعت چاہیے تو معاملہ آسان نہیں ہے، سختی ہے، لیکن پھر دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہے۔ خوب ہم زندگی کو اس گھر کی طرف۔ خوب یہ بہرحال ایک دوسرا موضوع کر کے بہرحال میں آپ سے التماس سے دعا۔ دوسری چیز جو ایک خاتون کے کردار میں بی بی کی زندگی سے ہم اخذ کرتے ہیں وہ ولایت کا دفاع ہے۔ آج کی خاتون، ہمارے گھر کی خاتون یا ہمارے گھر کے اپنے مرد، ہم ولایت کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ امامت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا گریہ کس بات پر ہے کہ بی بی نے مولا کے لیے مدینہ کے لوگوں کو سوال کیا، 40 دن روایات بیان کرتی ہے، 40 دن جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ کس کے لیے؟ مولا کی ولایت کے لیے۔ آج ہمارے وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہے، تو آج ہم اپنے امام کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے امام؟ کس طرح ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ خوب یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر امام کے لیے صلوات بھیجتے محمد والا یا رسول اللہ، وزان محترم اللہ صلی علی آیت اللہ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں نجف سے آ رہا تھا اور زمینی راستے سے جیسے ہی میں ایران میں داخل ہوا، ایلام کے بارڈر پہ بہت شدید برف تھی اور شام بھی ہو گئی تھی اور راستہ بھی پہاڑی ہے، گردان ہے اس کے اندر۔ کہا کہ
شام تھی، برف تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ رات کو یہ سفر طے کرنا خطرناک ہے. تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ قہوہ خانہ تھا، تو میں نے کہا میں یہاں رات گزار لیتا ہوں اور پھر صبح نکلوں گا. لیکن جیسے ہی میں رات وہ اندر گیا قہوہ خانے میں، تو میں نے دیکھا اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے مستیوں میں اور قمار میں مصروف تھے. اب میں نے کہا کہ میں ان کو امر بالمعروف کہوں کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور دوسرا میں اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے. تو ایسے میں نے دیکھا کہ مجھے باہر سے آواز آئی کہ سید ادھر آؤ. تو ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ ادھر آؤ، وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے. کہتے میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا. نہ درخت کے نیچے مجھے سردی کا احساس ہوا، نہ مجھے برف کا احساس ہوا. صبح ہوئی، نماز پڑھی اس سید کے ساتھ جس نے مجھے بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد جب روشنی نکلنے کہا کہ اب سفر شروع کرتے ہیں. کچھ راستہ میں چلا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، وقت کے امام ہیں. مشہود امام زمانہ بلند تر سلوات. اللہم صلی اللہ. کہا میں نے مولا کو کہا تو مولا نے مسکرائے اور کہا کہ اب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو تو بس اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں ہمارے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے. تو کہا مولا میں کہیں اور آپ کی زیارت کروں گا. کہا ہاں جب تم کم پہنچو گے تو وہاں پہ، اور اسی سفر میں جب تم سبزہ زار خراسان پہنچو گے تو وہاں ہماری تم سے ملاقات دوبارہ ہوگی. وہ کہا اسی شوق سے جب میں پہنچا کم کہ پھر میری مولا سے میں 3 دن وہاں رہا مگر امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی. بڑا دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے نکلا اور سبزہ وار جب پہنچا تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں تو مجھے مولا ملیں گے لیکن وہاں امام کیوں نہیں ملے، امام نے تو کہا تھا. تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہاتھ آیا امام کا اور امام مجھے وہاں مل گئے. تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے وہاں کیوں نہیں ملے کم میں؟ کہا نہیں میں آیا تھا جب تم حرم کے دروازے کے باہر کسی تہران کی خاتون کے مسئلے کا جواب سر جھکا کے دے رہے تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا. عزیزان محترم، خوب امام برابر میں ہوتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں. أشهد أن عليا وفاطمة